الحمدللہ علی نعمائہ الشاملہ وآلائہ الکاملہ والصلاة علی محمد المصطفیٰ وعلى آلہ المجتبى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حضرات، یہ آپ حضرات کی محبت ہے، خصوصیت کے ساتھ جناب علی حسن صاحب، عمر صاحب، عمران صاحب اور ان کے جتنے ساتھی ہیں اور دارالعلوم کے جتنے ممبران ہیں اور نوئیڈا کے رہنے والے جتنے مسلمان بھائی ہیں، سارے لوگوں کی محبت کہ میں آپ کے درمیان بہت دنوں کے بعد پھر حاضر خدمت ہوا، آپ کے درمیان شرکت کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ یہی وہ جلسہ ہے جس جلسے میں سب سے پہلے نوئیڈا میں 25 سال پہلے میں نے تقریر کیا۔ اس جلسے میں 25 برس پہلے سب سے پہلی تقریر نوئیڈا میں نے کیا۔ اس کے بعد تو نوئیڈا میں میری بے شمار تقریریں ہو چکی ہیں، جو مجھے جانتا ہے وہ خوب جانتا ہے، اور جو لوگ نہیں جانتے ہیں تو یہ ان کی اپنی بات ہے، ورنہ نوئیڈا میرے لیے کوئی نئی جگہ نہیں، بہت پرانی جگہ ہے۔ بالکل ادب سے بیٹھیں، ہوش میں بیٹھیں۔ موضوع تو بہت ہے، میں کسی موضوع پر تقریر کر سکتا ہوں، مگر یہ محرم شریف کا مہینہ ہے تو خطیب کو بھی چاہیے کہ جیسا مہینہ ویسی تقریر۔ پھر کبھی آؤں گا، آپ جس موضوع پر کہو گے اسی موضوع پر تقریر ہوگی، لیکن آج میں اپنی تقریر میں خاص باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات تو یہ بتانا چاہوں گا کہ محبت کہتے کس کو ہے، دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کیا ہے، تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا اہل بیت کی محبت کیا ہے، پانچویں بات یہ بتانا چاہوں گا، چوتھی بات یہ بتانا چاہوں گا اہل بیت کا مقام، ان کا مرتبہ کیا ہے، پانچویں بات یہ بتانا چاہوں گا کہ کربلا کا واقعہ کیوں پیش آیا، کیا وجہ تھی کہ کربلا کا واقعہ پیش آیا، اور کربلا کے واقعہ سے ہمیں کیا کیا سبق ملا، اور آخری میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، بالکل ذہن لگا کر بیٹھیں، آخری میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کو سال بھر سے زیادہ کیا بلکہ 1.5 سال سے بھی زیادہ ہو چکے، لیکن وجہ کیا ہے کہ عرب کا مسلمان اپنے ہاتھوں میں چوری پہن رکھا ہے، کسی نے غازہ کا ساتھ نہیں دیا، غازہ برباد ہو گیا، وہاں کے مسلمان برباد ہو گئے، لیکن عرب کے بادشاہ کے منہ پر تالا آج تک تالے لگے ہوئے ہیں، اور سبوں کے ہاتھوں میں چوریاں ہیں، کسی نے آج تک غازہ کا ساتھ نہیں دیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، اور اسی حدیث میں یہ بھی بتانے کی کوشش کروں گا کہ مسلمان 73 فرقے میں کیوں بٹیں گے، اور 73 میں 72 جہنمی کیوں ہوں گے، ایک جنتی کیوں ہوں گے۔ مسلمانوں کو اور اسلام کو سب سے زیادہ نقصان کس نے پہنچایا ہے؟ بس یہ ساری باتیں میں آپ کو اپنی تقریر میں بتاؤں گا۔
بالکل ادب سے بیٹھیں، ہوش میں بیٹھیں، تقریر کے درمیان کوئی اٹھک بیٹھک نہ کرے۔ لگ بھگ 2:45 بج گئے یا 3 بج چکے ہیں، 4 بجے اذان ہوتی ہے۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ کتنی لمبی چوڑی، وعدہ تو میں نے کر لیا، لیکن اگر اذان کا وقت شروع ہو گیا یا اذان کی آواز آ گئی تو میں تقریر بند کر دوں گا، تاکہ آپ لوگ وضو کر سکیں، نماز پڑھ سکیں، میں بھی نماز پڑھ سکوں، وضو کر سکوں اور اپنا اگلا سفر کر سکوں۔ تو وقت صرف 1 گھنٹہ ہے۔ بالکل ادب سے بیٹھیں، ہوش میں بیٹھیں۔ آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا وہ آقا مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، مصطفیٰ جانی رحمت، شمع بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، گل باغ رسالت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نزہت، جن کی شان انا آتینا کل کوثر، شافع محشر ساقی کوثر، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، کائنات کی شان، مومنوں کی جان، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ محبت کے ساتھ پیش کریں۔ پڑھیں، زور سے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام و اصحاب العظام وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ بتائیے کہ میری آواز صاف صاف پہنچ رہی ہے؟ زور سے بولو، پہنچ رہی ہے؟ اگر مشین میں طاقت ہے تو تھوڑی سی اور آواز بڑھ جائے تو اچھی بات ہے، اگر مشین برداشت کرے تب۔ شعر ملاحظہ فرمائے، اجازت ہے؟ زور سے بولو، اجازت ہے؟ شعر ملاحظہ فرمائے، دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیرے انتہا کے بعد، اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے، حق پر وہی ہے جس میں شریعت کا رنگ ہے، حق پر وہی ہے جس میں شریعت کا رنگ ہے، باطل وہ ٹھہرا جس میں ضلالت کا رنگ ہے، دیکھو یزیدیوں میں خباثت کا رنگ ہے، دیکھو یزیدیوں میں خباثت کا رنگ ہے، آل نبی ہیں جن میں شرافت کا رنگ ہے، آل نبی ہیں جن میں شرافت کا رنگ ہے، اور نام و نشاں یزید کا دنیا سے مٹ گیا، نام و نشاں یزید کا دنیا سے مٹ گیا، باقی حسین تیری امامت کا رنگ ہے، باقی حسین تیری امامت کا رنگ ہے، اور گزرے ہوئے زمانہ ہوئے پھر بھی آج تک، گزرے ہوئے زمانہ ہوئے پھر بھی آج تک، کربل کی سرزمین پہ شہادت کا رنگ ہے، کربل کی سرزمین پہ شہادت کا رنگ ہے۔ نوئیڈا دلی کے رہنے والے باشعور مسلمان، ابھی میں نے قرآن کی جس آیت کو موضوع بنایا، اللہ رب العزت کا ارشاد پاک، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے رسول آپ اپنے کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ دیجئے، آپ اپنے ماننے والوں سے کہہ دیجئے، آپ اپنے چاہنے والوں سے کہہ دیجئے کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگ رہا ہوں، کوئی اجرت نہیں مانگ رہا ہوں، کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہا ہوں، مگر اہل بیت کی محبت، مگر اہل بیت کا پیار، مگر اہل بیت کی الفت۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ قرآن کا انداز بیان دیکھیے، قرآن کہتا ہے اے رسول، رب فرماتا ہے اے رسول آپ اپنے کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ دیجئے، آپ اپنے چاہنے والوں سے کہہ دیجئے کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا۔ دنیا کا دستور ہے کہ دنیا جب محنت کرتی ہے تو معاوضہ چاہتی ہے، دنیا کا دستور ہے کہ جب دنیا کوئی کام کرتی ہے
تو اجرت چاہتی ہے، بدلہ چاہتی ہے، لیکن تمہارا پیغمبر صبح سے لے کے شام تک دین کا کام کرتا ہے، دین کی تبلیغ کرتا ہے، دشمنوں سے گالیاں سنتا ہے تمہارے لیے، دشمنوں سے پتھرے کھاتا ہے تمہارے لیے، دشمنوں کے تانے برداشت کرتا ہے تمہارے لیے، لیکن میں نے تم سے کبھی بدلہ نہیں مانگا، معاوضہ نہیں مانگا، اجرت طلب نہیں کیا۔ اور کان کھول کر سن لو، مجھے بدلہ نہیں چاہیے، معاوضہ نہیں چاہیے، اجرت نہیں چاہیے، اگر چاہیے تو اہل بیت کی محبت چاہیے، اہل بیت کا پیار چاہیے۔ میری اتنی سی خواہش ہے کہ اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت سے پیار کرو، اہل بیت سے الفت رکھو۔ یہ کون کہلوا رہا ہے؟ اللہ۔ زور سے بولو، کون کہلوا رہا ہے؟ اللہ۔ کس سے کہلوا رہا ہے؟ اپنے پیارے رسول سے۔ میری طرف دیکھیے، اہل بیت سے محبت کرنا فرض ہے۔ زور سے بولو، اہل بیت سے محبت کرنا فرض ہے۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں اہل بیت میں کون لوگ ہیں۔ ادھر دیکھیے، مشہور تو علی، فاطمہ، حسن و حسین ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے اہل بیت رسول وہ تمام افراد ہیں جو میرے آقا سے رشتے رکھتے ہیں، میرے آقا کے گھر سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرے نبی کی جتنی بیٹیاں ہیں سب اہل بیت میں ہے، میرے رسول کے جتنے بیٹے ہیں سب اہل بیت میں ہے، میرے رسول کی جتنی بیویاں ہیں سب اہل بیت میں ہے، میرے رسول کے جتنے خادم ہیں سب اہل بیت میں ہے۔ تو ایسے تو مشہور علی، فاطمہ، حسن و حسین، لیکن حقیقت یہ ہے اہل بیت وہ تمام افراد ہیں جن کا تعلق میرے رسول سے ہے، جو میرے رسول کے گھر والے ہیں۔ تو اہل بیت سے محبت کرنا فرض ہے، جیسے اللہ سے محبت کرنا فرض، رسول سے محبت کرنا فرض، ایسے ہی نبی کی اہل بیت سے بھی محبت کرنا فرض ہے۔ جیسے اللہ کی محبت ایمان میں داخل ہے، رسول کی محبت ایمان میں داخل ہے، اہل بیت کی محبت بھی ایمان میں داخل ہے۔ اگر کوئی اللہ کی شان میں گستاخی کرے تو کافر ہو جائے، رسول کی شان میں گستاخی کرے تو کافر ہو جائے۔ اسی طرح اگر کوئی حسبن نسبن اہل بیت کی شان میں گستاخی کرے تو وہ بھی کافر ہو جائے۔ اس لیے یاد رکھیے، ایمان کی سلامتی اسی میں ہے کہ اللہ سے محبت رکھو، رسول سے محبت رکھو، اہل بیت سے محبت رکھو، تمام صحابہ سے محبت رکھو۔ جو محبت رکھے گا اس کا ایمان سلامت ہے، اور جو خلاف بولے گا وہ پکا جہنمی ہے اور وہ گستاخ ہے، مردود ہے۔ میری طرف دیکھیے، لیکن آج میں آپ سے بتانا چاہوں گا محبت کہتے کس کو ہے، تبھی تو بات سمجھ میں آئے گی کون محبت کر رہا ہے، کون جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے۔ پہلے آپ اس کو سمجھیں، محبت کہتے ہیں انسان جس سے سچی محبت کرتا ہے کبھی اس کا عیب نہیں نکالتا، انسان جس سے سچی محبت کرتا ہے کبھی اس کا نقص نہیں ڈھونڈتا، انسان جس سے سچی محبت کرتا ہے کبھی اس کی کمی نہیں تلاشتا، انسان جس سے سچی محبت کرتا ہے ہمیشہ اس کا خطبہ پڑھا کرتا ہے، ہمیشہ اس کی تعریفیں کیا کرتا ہے، ہمیشہ اس کے گیت گایا کرتا ہے۔ محبت کرنے والا کبھی اللہ کے خلاف نہیں بول سکتا، محبت کرنے والا کبھی رسول کے خلاف نہیں بول سکتا، محبت کرنے والا کبھی اہل بیت رسول کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا، اور یزید کی تعریف بھی نہیں کر سکتا۔ جو یزید کی تعریف کرے اور اہل بیت رسول پر، اہل بیت رسول کی شکایت کرے، ان کے خلاف بولے، یاد رکھو وہ حقیقت میں مومن کہنے کے حقدار نہیں ہے، وہ حقیقت میں ایمان پر قائم نہیں ہے۔ میری طرف دیکھو حضرات، آج جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، آج جس وقت سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، یہ دور فتنوں کا ہے۔ ادھر دیکھیے، آج 80% لوگ اس طرح کے ہیں کہ دل میں کچھ اور ہے،
زبان پر کچھ اور ہے. لیکن بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں کہ جن کا دل بھی, بولو جن کا دل اور زبان ایک ہے. ورنہ آج کے دور میں 80% لوگ دل میں کچھ اور رکھتے ہیں, زبان پر کچھ اور رکھتے ہیں. اور مومن اس کو کہتے ہیں کہ جو دل میں ہو وہی زبان پر ہو, اور جو زبان پر ہو وہی دل میں ہو. اس کا نام مومن ہے. لیکن آج جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں, دعویٰ کرنے والا تو بہت ہے, جس کی جتنی لمبی داڑھی ہے اس کا اتنا لمبا دعویٰ ہے, ہم محبت کرتے ہیں. لیکن جناب آج جو وقت چل رہا ہے, فتنوں کا دور چل رہا ہے. آدمی چوروں کے خلاف نہیں بول رہا ہے, گنڈے کے خلاف نہیں بول رہا ہے, آتنکوادی کے خلاف نہیں بول رہا ہے, کسی بے ایمان اور شیطان کے خلاف نہیں بول رہا ہے. لیکن جو نیک اور شریف انسان ہے اس کے خلاف ضرور بول رہا ہے. میری طرف دیکھیے, آج مسلمان ادھر دیکھیے فتنوں میں مبتلا ہو چکا ہے. جہاں رہو اہل بیت سے محبت کرو, اہل بیت سے پیار کرو, اسی میں ہماری بھلائی ہے. اجازت ہے تو پہلے میں وہ حدیث سناتا ہوں کہ اہل بیت کا مرتبہ کیا ہے, ان کی شان کیا ہے. پھر جیسے جیسے وعدہ کیا ہے میں آپ تک حدیثیں پہنچاؤں گا. بالکل ادب سے بیٹھے, وقت نہیں ہے, پانی جس کو پینا ہے چپ چاپ آپ دے سکتے ہیں, لیکن آپ ڈسٹرب نہ کریں. اجازت ہے تو میں آپ کو حدیث سناؤں. سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو, ترمذی شریف جلد ثانی باب المناقب صفحہ نمبر 219 کی حدیث سنو. ان عمر ابن ابی سلمہ قال لما نزلت هذه الآیۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فی بیت ام سلمہ. فدعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ و حسنا و حسینا فجلہم بکساء وعلی خلف ظہرہ فجلہ بکساء ثم قال اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. میں نے آپ کو بہت شاندار حدیث سنائی. یہ حدیث ادھر دیکھیے, ترمذی شریف جلد نمبر 2 پیج نمبر 219 پر یہ حدیث ہے. حضرت عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ جب قرآن کی یہ آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, جب قرآن کی یہ آیت ام سلمہ کے گھر میں نازل ہوئی, ام سلمہ کے گھر میں نازل ہوئی تو میرے سرکار وہاں موجود تھے. جیسے وہاں یہ آیت نازل ہوئی تو میرے سرکار نے حضرت فاطمہ کو بلایا, حسن و حسین کو بلایا, مولا علی کو بلایا. بلانے کے بعد ارشاد فرمایا اے علی بیٹھ جاؤ, اے فاطمہ بیٹھ جاؤ, اے حسن و حسین بیٹھ جاؤ. جب سب لوگ بیٹھ گئے تو میرے سرکار نے اپنی نورانی چادر کو پھیلایا, سب کے سروں پر ڈال دیا, سب کو چادر میں لپیٹ لیا. لپیٹنے کے بعد اللہ سے اس طرح دعا کرنے لگے اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اے میرے پروردگار, یہ جتنے لوگ میری چادر کے اندر ہے یہ سب کے سب میری اہل بیت پاک ہے. میری تمنا ہے, میری آرزو ہے, میری خواہش ہے کہ ہر برائی کو, دنیا کی ہر برائیوں کو ان لوگوں سے دور کر دے اور ان لوگوں کو خوب خوب پاک فرما دے. کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا؟ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. یہ بتائیے کہ میں جو بیان کر رہا ہوں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ادھر دیکھیے, یہ محرم شریف کا مہینہ ہے
تو حسین کا تذکرہ ضروری ہے۔ میری طرف دیکھیے، نبی نے چادر میں کتنے لوگوں کو چھپایا؟ زور سے بولو، ارے زور سے بولو۔ چادر میں، اپنی چادر مبارک کتنے لوگوں کے سروں پر ڈالی؟ 4 لوگ۔ کون کون؟ جلدی بولو۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہما، اور حضرت سیدنا امام حسن و حسین، چاروں کے سروں پر چادر ڈالنے کے بعد نبی نے کیا کہا؟ یا اللہ، یہ سب کے سب میری اہل بیت ہے، ان سے دنیا کی ہر برائیوں کو دور کر دے اور انہیں خوب خوب پاک فرما دے۔ تو اب سینے پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کرو، جس کے پاکی کے لیے پیغمبر دعا کر رہے ہو، جس کے پاکی کا تذکرہ قرآن میں ہو، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے اور تمہیں ستھرا بنانا چاہتا ہے، تو اب آپ بتاؤ، جس کے پاکی کا خطبہ قرآن پڑھ رہا ہو، جس کے پاکی کا ذکر قرآن میں ہو، جس کے پاکی کے لیے پیغمبر دعا کر رہے ہو، بتاؤ وہ غلط ہو سکتا ہے؟ وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ ہمارا ایمان ہے کہ نبی پاک ہے، نبی کا سارا گھرانہ پاک، علی پاک، حسن و حسین پاک، جو ان کے خلاف بولے وہ پاک نہیں ہے، وہ ناپاک ہے۔ ایسے لوگوں سے یاد رکھیے، ایسے لوگوں سے میل جول نہ رکھیے، توبہ کرے اور اپنے دل میں اللہ کی محبت کا چراغ روشن کرے، نبی کی محبت کا چراغ روشن کرے، اہل بیت کی محبت کا چراغ روشن کرے، اور اپنی ادھر دیکھیے، اپنے آپ کو اہل بیت پر ہمیشہ قربان جانے۔ ابھی تو میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی ہے، لیکن اجازت دیجئے تو دوسری حدیث اسی سے لگ کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اجازت ہے؟ جلدی بولو، سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سن لو، اللہ اللہ۔ ترمذی شریف جلد ثانی باب المناقب صفحہ نمبر 220 پر یہ حدیث موجود ہے۔ ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احب اللہ لما یغزوکم من نعمی فاحبونی بحب اللہ واحبوا اہل بیتی بحبی۔ یہ بتائیے آپ لوگ تھکے تو نہیں ہیں؟ ارے زور سے بولو، تھکے تو نہیں ہیں؟ عظمت رضا نے آپ کو 1 گھنٹہ سنایا، اور جب انہوں نے کہا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں تو آپ لوگوں نے خوب انعام دیا۔ ارے بولو، انہوں نے کہا نا کہ میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو آپ لوگوں نے سن سن کر کے خوب انعام دیا۔ اب آپ بتائیے، اس لیے انعام دینے سے پہلے بھی سوچنا چاہیے کہ کہاں انعام دینا چاہیے۔ سبحان اللہ کہنے سے پہلے بھی سوچنا چاہیے کہ کہاں پر سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ ارے بولو، کہاں پر سبحان اللہ کہنا چاہیے اور کہاں پر انعام دینا چاہیے۔ اگر کوئی شاعر آپ سے یہ کہے کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں مر جاؤں، اب آپ نے جھٹ سے 500 کا نوٹ پکڑا دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ان کے موت کا نام سن کر، موت کی خبر سن کر انعام دے رہے۔ تو ان سب چیزوں سے بچیے۔ میری طرف دیکھیے، بیٹھیے، جلدی بیٹھیے، اجازت ہے جناب۔ میں نے ابھی آپ کو دوسری حدیث سنائی، مطلب سنیے، مطلب ادھر دیکھیے۔ نبی فرماتے ہیں ایسے تو دنیا میں محبت کی بے شمار قسمیں ہیں۔ زور سے بولو، ایسے تو دنیا میں محبت کی بے شمار قسمیں ہیں۔ ماں کی محبت ہے، باپ کی محبت ہے، بھائی بہنوں کی محبت ہے، بچوں کی محبت ہے، پڑوسی کی محبت ہے۔ نبی فرماتے ہیں ایسے تو دنیا میں محبت کی بے شمار قسمیں ہیں، مگر یاد رکھو ساری محبتوں میں 3 محبتیں اصل ہیں۔ ساری محبتوں میں 3 محبتیں اصل ہیں۔ اگر یہ تینوں نہیں تو ساری محبتیں بیکار ہے۔
کیا فرمایا جلدی بولے کیا کر رہے ہیں اسٹیج پر یہ سب کیا ہو رہا؟ اس سے ذہن بڑھتا ہے. ارے بولیے. ایک تو آپ نے مجھے 3 بجے کرسی پر بیٹھایا, جب ساری دنیا سو گئی تب میرا نمبر آیا. اب آپ بتائیے, لوگ ابھی خراٹے لے رہے ہیں کہ نہیں, آپ لوگ تھک چکے ہیں. میری طرف دیکھیے, دنیا میں کتنی محبتیں ہیں, جلدی بولو. بے شمار. ادھر دیکھیے, آپ کی محبت, میری محبت, عالم علماء سے محبت, پیر و مرشد سے محبت, ادھر دیکھیے امام سے محبت, ادھر دیکھیے مولانا سے محبت, پڑوسی سے محبت, ماں باپ سے محبت, بھائی بہنوں سے محبت, بچوں سے محبت. یہ سب محبت ہے نا؟ ارے بولو سب محبتیں ہیں نا؟ نبی فرماتے کہ ساری محبتوں میں مین 3 ہے. جلدی بولو, ساری محبتوں میں مین 3 ہے. اگر یہ تینوں نہیں تو ساری محبتیں بیکار ہے. ماں کی محبت بھی کام نہیں آئے گی, باپ کی محبت بھی کام نہیں آئے گی, پڑوسی کی محبت بھی کام نہیں آئے گی, تم کو پیر کی محبت بھی کام نہیں آئے گی, امام کی محبت بھی کام نہیں آئے گی. اگر یہ تینوں محبت سلامت ہے تو ساری محبتیں کام آئیں گی, اور تینوں میں سے ایک بھی نکل جائے تو ساری محبتیں بیکار ہے, کیونکہ ایمان نکل گیا. ادھر دیکھیے وہ 3 محبت کیا ہے, ادھر دیکھو. نبی فرماتے ہیں محبت کا پہلا درجہ یہ ہے, محبت کا پہلا زینہ یہ ہے, محبت کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ تم اس دنیا میں اپنے ماں باپ سے زیادہ, اپنے بچوں سے زیادہ, تمام جہان سے زیادہ, دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اللہ سے محبت کرو. کس سے محبت کرو؟ پاؤں سمیٹ کر بیٹھو بیٹا. نبی فرماتے ہیں کہ محبت میں اول درجہ, ارے بولو کس کی محبت ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بولو کس کی محبت؟ اللہ تعالیٰ کی محبت. ادھر دیکھیے, تمہارا محبوب زیادہ سے زیادہ غلام ربانی, تمہارا محبوب زیادہ سے زیادہ یہ حضرت, زیادہ سے زیادہ یہ جناب علی حسن صاحب. ادھر دیکھیے, دنیا میں ایک دوسرے کا محبوب آدمی ہوتا ہے کہ نہیں؟ محبوب کا مطلب جس کو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کا محبوب ہے. ادھر دیکھیے, مگر رب کا محبوب سارا عالم ہے, ساری دنیا ہے. رب ایسا محبوب ہے جو فرشتوں کا محبوب, جو نبیوں کا محبوب, جو رسولوں کا محبوب, جو سارے ولیوں کا محبوب, جو تمام چرندوں پرند کا محبوب, جو کائنات کے ذرے ذرے کا محبوب. نبی فرماتے ہیں محبت میں اول درجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ اپنے رب سے محبت کرو, اپنے رب سے محبت کرو. ادھر دیکھو, آپ نے پیر سے محبت تو کیا, رسول سے محبت تو کیا, لیکن رب کی محبت سینے میں پیدا نہیں ہوئی تو گویا آپ منزل تک نہیں پہنچے. زور سے بولو, گویا آپ منزل تک نہیں پہنچے. منزل تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ نبی کی محبت کے ذریعے سینے میں اپنے رب کی محبت پیدا کرو. جس کے سینے میں رب کی محبت پیدا ہو گئی, جو رب کی محبت میں مچلنے لگا, جس نے اپنا محبوب رب کو بنا لیا, تو سمجھو کہ آپ منزل تک پہنچ گئے. تو نبی فرماتے ہیں ایسے تو محبت کی بے شمار قسمیں ہیں. دنیا میں محبت کی بے شمار قسمیں ہیں. ماں کی محبت ہے, باپ کی محبت ہے, رشتہ داروں کی محبت ہے, پڑوسی کی محبت ہے, بھائی بہنوں کی محبت ہے, بیوی بچوں کی محبت ہے. مگر ساری محبتوں میں مین 3 ہے, اصل 3 ہے. اگر یہ تینوں نہیں تو ساری محبتیں بیکار ہے. نبی فرماتے اول درجہ یہ ہے محبت میں, سب سے بولو محبتیں, سب سے بولو اول درجہ محبت میں اول درجہ یہ ہے, اول زینہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ
تم اپنے ماں باپ سے زیادہ، کاروبار سے زیادہ، تجارت سے زیادہ، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اپنے رب سے محبت کرو۔ جان چلی جائے مگر اس کے خلاف مت بولو، مصیبت پہ مصیبت آئے مگر ان کے خلاف سوچو نہیں۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اس سے بڑا مہربان قسم خدا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تم غور نہیں کرتے، آج دنیا باس بن رہی ہے، دنیا ہٹلر بن رہی ہے۔ تھوڑی سی حکومت آ گئی تو لوگوں کو پاؤں سے کچلنے لگے، دولت آ گئی تو گولی اور بم کا استعمال کرنے لگے۔ آج دنیا دولت اور حکومت پر اتراتی ہے، لیکن وہ رب کتنا بڑا مہربان، ساری دنیا کا بادشاہ، سارے عالم کا بادشاہ، اگر وہ چاہ لے تو بادل کا ٹکڑا توڑ کر آپ پر گرا دے، آپ ہلاک ہو جاؤ۔ اگر وہ چاہ لے تو زمین میں زلزلہ بھیج دے، پوری آبادی زمین کے نیچے چلی جائے۔ لیکن اللہ بڑا مہربان ہے، کسی بھی مجرم کو جرم کی سزا فوراً نہیں دیتا، کسی بھی پاپی کو پاپ کی سزا فوراً نہیں دیتا، کسی بھی گنہگار کو گناہ کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ وہ اپنے بندوں کو توبہ کرنے کا موقع دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کو ہوش میں آنے کا موقع دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کو گناہوں سے توبہ کرنے کا، شرمندہ ہونے کا، گناہوں پر آنسو بہانے کا موقع دیتا ہے۔ موقع تو دیتا ہے، اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے، ظلم سے باز آ جاتا ہے، غنڈہ گردی سے باز آ جاتا ہے، تب تو اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ اور اگر ظلم پہ ظلم کرتا گیا تو ایک نہ ایک دن ظلم کا انت ہوتا ہے، ظلم کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ظالم کی موت اللہ ظالموں کے ذریعے کرواتا ہے، اس لیے توبہ کرو، ہوش میں آؤ، سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرو۔ اب آگے چلیے، نبی فرماتے ہیں اول درجہ یہ ہے کہ اللہ سے محبت کرو۔ دوسرا درجہ کیا ہے؟ محبت کا دوسرا درجہ یہ ہے، اگر اللہ سے سچی محبت ہے تو مجھ سے بھی محبت کرو۔ اور محبت کا تیسرا درجہ یہ ہے، اگر مجھ سے سچی محبت ہے تو میری اہل بیت سے محبت کرو۔ کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا؟ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ ادھر گھوم کر بیٹھو، ٹائم بھی حضرت بتائیے گا، ٹائم بھی بتائیے گا، میرے ہاتھ میں گھڑی نہیں۔ جب سے موبائل نکلا ہے تب سے میں نے گھڑی تو چھوڑیے، انگوٹھی پہننا بھی بند کر دیا ہے۔ جب شادی ہوئی تھی تو گھڑی پہنی، انگوٹھی پہنی، لیکن ادھر دیکھیے جب سے موبائل نکلا ہے میرے ہاتھوں سے گھڑی بھی اتر گئی، انگوٹھی بھی اتر گئی۔ تو اب میں تقریر کرتا ہوں تو آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں، جب دیکھتا ہوں کہ یہ آدمی ابھی سننا چاہتا ہے تب تو سناتا ہوں، اور دیکھتا ہوں کہ یہ آدمی اب باتھ روم میں بھاگنا چاہتا ہے تو تقریر بند کر دیتا ہوں۔ تو بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے۔ میں نے ابھی آپ کو کئی حدیث سنائی، جلدی بولو۔ دو حدیث میں آدھے گھنٹے لگ گئے۔ اگر جتنا میں نے وعدہ کیا ہے، اگر وعدہ پورا کروں گا تو 2 گھنٹہ وقت چاہیے، لیکن یاد رکھیے میں اپنی باتوں کو جلدی یہ تو 2 حدیثیں ہو گئیں، اجازت دیجئے تو اب میں تیسری حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے، لیکن ایسے نہیں سناؤں گا، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سن لو، مشکات شریف، زور سے بولو مشکات شریف، مشکات شریف جلد ثانی، بابو فضائل اہل بیت، صفحہ نمبر 569، صفحہ نمبر 569۔ ترمذی شریف جلد ثانی، بابو مناقب اہل بیت، صفحہ نمبر 218۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ
قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته يوم عرفة وهو على ناقة القصواء يخطب فسمعته يقول يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وإطرتي أهل بیتی. زور سے بول تو سبحان اللہ. اجازت ہے؟ اجازت ہے؟ میں نے بہت شاندار حدیث سنائی، بڑی مشہور حدیث. ادھر دیکھیں میری تقریر اذان سے پہلے ختم ہوگی، اس لیے برداشت کیجئے. چاہے کچھ وعدہ کو چھوڑنا پڑے، بعد میں آؤں گا تو آپ کو سناؤں گا، لیکن 4 بجے اذان کا جیسے وقت ہوگا میں تقریر ختم کروں گا. میری طرف دیکھیے، ابھی تو آدھا گھنٹہ میری تقریر ہوئی ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حج کے موقع سے، کس کے موقع سے؟ حج کے موقع سے بقرعید سے 1 دن پہلے، عرفہ کے دن، جلدی بولو، عرفہ کے دن بقرعید سے یعنی 1 دن پہلے ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو میرے پیغمبر نے اپنے حج کے درمیان صحابہ کو اکٹھا کر کے بہت لمبا خطبہ دیا، بڑی لمبی تقریر فرمائی، بہت لمبا واعظ و نصیحت کیا، بہت ساری باتیں نبی نے بیان کی. اس تقریر میں غور سے سنیے، اس تقریر میں نبی نے بہت ساری باتیں بیان کی، مگر آخری میں کیا کہا؟ ادھر دیکھیے، آخری میں کیا کہا؟ آپ ذرا غور فرمائے. آخری میں کیا کہا نبی نے؟ سنیے، نبی نے ارشاد فرمایا. حضرت جابر کہتے ہیں کہ نبی نے بڑا لمبا خطبہ دیا، بڑی لمبی تقریر فرمائی، بہت زیادہ واعظ و نصیحت کیا، لیکن اس تقریر میں آخری میں نبی نے اپنی قصبہ اونٹنی پر سوار ہو کر، اپنی قصبہ اونٹنی پر سوار ہو کر آخری میں کیا کہا؟ سن لو. آخری میں نبی نے فرمایا، او صحابہ، ان قریب میں دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان قریب میں دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان قریب میں دنیا کو چھوڑ کر جانے والا ہوں. ایک بات یاد رکھنا، میرے جانے کے بعد لڑائی مت کرنا، جھگڑا مت کرنا، خون ریزی مت کرنا، زمین پر فساد مت پھیلانا. میرے جانے کے بعد لڑائی مت کرنا، اختلاف مت کرنا. میں 2 قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، 2 وزنی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، 2 عظیم شے چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک قرآن ہے، دوسری اہل بیت ہے. میرے جانے کے بعد لڑائی مت کرنا، جھگڑا مت کرنا، قرآن کو بھی مضبوطی سے پکڑے رہنا، اہل بیت کو بھی مضبوطی سے پکڑے رہنا. جب تک دونوں کو پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے. ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولیے. اچھا یہ بتائیے نبی نے کب کہا؟ یہ بات نبی نے کب کہی؟ حج کے دوران. اچھا ادھر دیکھیے، نبی نے اپنی زندگی میں 1 بار حج کیا. ادھر دیکھیے، وہ نبی کا اول حج اور آخری حج ہے. ادھر دیکھیے، جب آپ نے حج فرمایا تو حج کے درمیان 9 ذی الحجہ کو بقرعید سے 1 دن پہلے نبی نے ایسا کہا، اور اس کے 3 مہینہ کے بعد بولو نبی دنیا سے پردہ کر گئے. بولو حج کے لگ بھگ 3 مہینہ. حج کب کرتے؟ بولو بقرعید کے مہینے میں، ذی الحجہ مہینے میں. اور نبی بولو دنیا سے ہماری نظروں سے اوجھل کب ہوئے؟ ربیع الاول شریف کی بولو 12ویں تاریخ کو. تو ادھر دیکھیے، نبی نے حج کے دوران جو باتیں کہیں، اس بات کو کہنے کے لگ بھگ 3 مہینے کے بعد میرے نبی نے وصال فرمایا، پردہ فرمایا. نبی نے پردہ کرنے سے کئی مہینہ پہلے؟ جلدی بولو. 3 مہینہ پہلے صحابہ سے کیا کہا؟ جلدی بولو. میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن، دوسری اہل بیت. میرے جانے کے بعد قرآن کو بھی پکڑے رہنا،
اور اہل بیت کو بھی پکڑے رہنا. جب تک دونوں کو پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے. اب میں آپ لوگوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، نبی نے قرآن کے ساتھ اہل بیت کا ذکر کیوں کیا؟ ارے بولو، قرآن کے ساتھ اہل بیت کا ذکر کیوں کیا اور اہل بیت کے ساتھ قرآن کا ذکر کیوں کیا؟ نبی نے دونوں کو پکڑنے کا حکم دیا. ایسا کیوں؟ اس کو سمجھنا چاہتے ہو تو ذہن لگاؤ، جاگ کر بیٹھو، جاگ کر ادھر دیکھو. نبی نے ارشاد فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسری اہل بیت ہے. قرآن کو بھی پکڑے رہنا، اہل بیت کو بھی پکڑے رہنا. قرآن کو اس لیے پکڑے رہنا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا سارا قانون قرآن میں موجود ہے. قرآن میں نماز کا طریقہ، روزے کا طریقہ، حج و زکات کا طریقہ، جینے مرنے کا طریقہ، کھانے پینے کا طریقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ. قرآن کو پکڑے رہنا کیونکہ یہ اللہ کا نور ہے، اللہ کی مضبوط رسی ہے. جو قرآن کو پکڑا وہ جنت کو پہنچا، جو قرآن کو چھوڑا وہ جہنم میں گیا. تو قرآن کو پکڑے رہنا کیونکہ یہ اللہ کا نور ہے، یہ دنیا کے لیے ہدایت ہے، اللہ کی مضبوط رسی ہے، اللہ کا سارا قانون اس میں موجود ہے. اور اہل بیت کو بھی پکڑے رہنا، اہل بیت کو اس لیے پکڑے رہنا کہ جو اہل بیت ہوں گے ان کی زندگی قرآن کے مطابق ہوگی. کیا فرمایا؟ اہل بیت کو بھی پکڑے رہنا کیونکہ اہل بیت کی زندگی، زور سے بولو، اور بولو، قرآن کو تو اس لیے پکڑنا کہ یہ اللہ کی کتاب، یہ اللہ کی مضبوط رسی. اور اہل بیت کو اس لیے پکڑنا کہ جو اہل بیت ہوں گے وہ جھوٹے مکار نہیں ہوں گے، ڈھونگی نہیں ہوں گے، جعلی نہیں ہوں گے. ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ قرآن کے مطابق ہوگا. ان کی زندگی، ان کا ہر قول و فعل مشعل راہ ہوگا. ان کا ہر قول و فعل حدیث کے مطابق، قرآن کے مطابق ہوگا. اس حدیث سے پتا چلا کہ کربلا میں حسین حق پر ہے. ہاتھ اٹھا کر بولو، کربلا میں حسین اگر حق پر نہ ہوتے، ارے بولو، تو نبی نے پردہ کرنے سے 3 مہینہ پہلے 2 چیزوں کو پکڑنے کا حکم دیا. ارے بولو، قرآن کو اور اہل بیت کو. گویا نبی کی نظر دیکھ رہی تھی کربلا کو. ارے بولو، نبی کی نظر دیکھ رہی تھی کربلا کو. تو نبی نے فرمایا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن، دوسری اہل بیت. قرآن کو بھی پکڑے رہنا، اہل بیت کو بھی پکڑے رہنا. جب تک دونوں کو پکڑے رہو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے. لیکن کچھ بے ایمان لوگ یزید کی بہت تعریف کرتے ہیں. جیسے محرم کا مہینہ آتا ہے تو مت پوچھئے، ہر گلی کوچوں میں کہتے ہیں یزید حق پر ہے، یزید کی کوئی غلطی نہیں ہے، یزید رحمت اللہ علیہ ہے. ابے پاگل، کان کھول کر سن لو، حدیثیں تو اپنی جگہ ہے، میں سناؤں گا، لیکن ایک بات یاد رکھو، اگر یزید حق پر ہوتا تو آج دنیا میں جیسے حسین نام کے لوگ ملتے ہیں، یزید نام کا آدمی بھی ملتا. لیکن آپ بتاؤ، سعودیہ گئے، آپ نے کسی یزید نام کا آدمی دیکھا؟ قطر گئے، آپ نے کسی یزید نام کا آدمی دیکھا؟ دبئی گئے، آپ نے کسی یزید نام کا آدمی دیکھا؟ حضرات ادھر دیکھیے، کربلا کے واقعہ سے پہلے لوگ اپنے بچوں کا نام یزید تو رکھتے تھے کربلا سے پہلے، لیکن کربلا کے بعد مسلمانوں نے پوری دنیا میں اپنے بچوں کا نام یزید رکھنا بند کر دیا. اور بولو، کیونکہ یزید
بدنام زمانہ انسان کا نام ہے، یزید اس ظالم انسان کا نام ہے جس نے کعبے پر حملہ کروایا، یزید اس ظالم انسان کا نام ہے جس نے مدینہ المنورہ کی بے حرمتی کی، یزید اس ظالم انسان کا نام ہے جس نے ہزاروں صحابہ کو بے دردی سے قتل کروایا، یزید اس ظالم انسان کا نام ہے جس نے فاطمہ زہرا کے بیٹوں کو 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھوا کر بے دردی سے شہید کروایا، یزید اس ظالم انسان کا نام ہے جس نے اہل بیت رسول کی توہین کی، ان کو گالیاں تک دی۔ اسی لیے امام حنبل نے یزید کو کھلم کھلا کافر کہا، امام حنبل جیسی شخصیت نے یزید کو کھلم کھلا کافر کہا اور اس پر لعنت بھیجنے کو جائز قرار دیا۔ تو حضرات یزید کا فسق و فجور پوری دنیا میں مشہور ہے، یزید جیسا عیاش تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گا، یزید جیسا ظالم آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گا، یزید اس ظالم انسان کا نام ہے جس نے کعبے پر حملہ کروایا، جس نے مدینہ پر حملہ کروایا، لاکھوں صحابہ کو ہزاروں صحابہ کو بے دردی سے قتل کروایا، اس ظالم انسان کا نام ہے۔ لیکن آج کل لوگ یزید کی تعریف کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں، حدیث تو سناؤں گا، یزید جب مر گیا، ارے زور سے بولو، یزید جب مر گیا تو اس کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر لگ بھگ بولو 20-21 سال کی تھی، ارے بولو کس کی؟ اس کے بیٹے کی عمر 20-21 سال کی تھی۔ ادھر دیکھیے وہ بیمار چل رہا تھا، ادھر دیکھیے جب اس کی عمر 20-21 سال کی تھی، بیمار چل رہا تھا۔ یزید جب مر گیا تو لوگوں نے اس کے بیٹے معاویہ کو، کیا نام تھا جلدی بولو، معاویہ، اس کے بیٹے معاویہ کو زبردستی کرسی پر بیٹھایا۔ تو معاویہ نے کہا کہ میں اپنے باپ کی کرسی سے نفرت کرتا ہوں، ہمیں اس کرسی کی کوئی حاجت نہیں جس کرسی پر بیٹھ کر نبی کے نواسے کا خون بہایا گیا، میں وہ کرسی نہیں پسند کرتا جس کرسی پر بیٹھ کر نبی کے اہل بیت کو برا بھلا کہا گیا۔ تو اب آپ بتائیے، یزید کا اپنا بیٹا، یزید کا اپنا سگا بیٹا یزید کو برا کہہ رہا ہے، یزید کو حق پر نہیں مانتا، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں یزید حق پر ہے۔ اب آپ سینے پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کرو کہ ہم اس کے بیٹے کی بات مانے یا اس کے چمچوں کی بات مانے، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ اب میں آپ کو وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ یزید نے مدینہ پر کس طرح ظلم اٹھایا مدینہ پر۔ یہ تو جانتے ہیں آپ لوگ کہ بولو امام حسین کو شہید کیا، آپ لوگ جانتے ہیں شہادت بولو کربلا تو آپ نے سنا، لیکن مدینے والوں کا حال آپ نے نہیں سنا۔ اجازت دیجئے تو میں اس حدیث کو پیش کرتا ہوں، سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سن لو، مشکاں شریف، زور سے بولو مشکاں شریف، جلد ثانی، باب الکرامات، صفحہ نمبر 545، عن سعید بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ قال لما كان ایام الحرہ لم يؤذن فی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا ولم يقم ولم يبرح سعید بن مسیب المسجد وكان لا يعرف وقت الصلاة إلا بهمهمة يسمعها من قبر النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ اجازت ہے؟ ٹائم نہیں بتائیے، 45 منٹ ہو گئے، کیا 15 منٹ ٹائم ہے کہ ختم کر دوں؟ 15 منٹ ٹائم ہے؟ اچھا 15 منٹ ٹائم ہے تو بس کچھ چیزیں باقی رہ جائیں گی، پھر کبھی آؤں گا آپ کو سناؤں گا، لیکن آخری میں یہ ضرور بتاؤں گا۔ ادھر دیکھیے کہ جلدی بولو کہ بولو فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کو سال بھر سے زیادہ ہو گئے،
1.5 سال سے زیادہ ہو گئے کسی نے بولو عرب کے بادشاہوں نے آج تک ساتھ نہیں دیا، غازہ کی حمایت نہیں کیا، وجہ کیا ہے؟ اور مسلمانوں میں 73 فرقے کیوں ہوں گے اور 73 میں 72 جہنمی کیوں، 1 جنتی کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ ہم کو برباد کس نے کیا؟ یہ آپ سن لیجئے، اس حدیث کو آخری میں سناؤں گا، بس جلدی سے سنیں۔ پہلے تو میں نے جو ابھی آپ کے سامنے حدیث سنائی ہے وہ حدیث سن چکے، اب مطلب سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ ابھی جو میں نے حدیث سنائی مشکات شریف جلد نمبر 2، ارے بولو جلد نمبر 2، پیج نمبر کتنا جلدی بولو؟ 545۔ غلط ثابت کرنے پر منہ مانگا ہی نہ، لیکن کسی کی اماں نے دودھ نہیں پلائی ہے کہ غلط ثابت کر سکے۔ اس حدیث کو سنیے، مطلب سنیے، مطلب سعید بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ کربلا کے واقعہ کے بعد، کربلا کے، ارے زور سے بولو، واقعات کربلا کے بعد، جلدی بولو، واقعات کربلا کے بعد مکہ اور مدینے کے مسلمانوں نے یزید کی بیعت توڑنا شروع کر دیا اور یزید کے خلاف سڑکوں پر اتر گئے، یزید کے خلاف احتجاج کرنے لگے اور یزید کے دشمن بن گئے۔ تو یزید نے، ادھر دیکھیے، اس ظالم حکومت نے مکہ کے مسلمانوں پر چڑھائی کی اور مدینہ کے مسلمانوں پر بھی چڑھائی کی اور اپنے بولو اپنے سپاہیوں کے ذریعے، اپنے فوجیوں کے ذریعے مکہ المکرمہ میں وہ ظلم ڈھایا کہ ادھر دیکھیے سینکڑوں صحابہ کو مکے میں قتل کروایا، کعبہ پر پتھر برسوایا، کعبہ کی دیوار چٹک گئی۔ ادھر دیکھیے مکہ المکرمہ حرم شریف کی بے حرمتی کی۔ پھر اس کے بعد اس ظالم یزید نے مدینہ پر چڑھائی کروائی، اپنے فوجیوں کو مدینہ پر بھیجا، مدینہ کے مسلمانوں سے جبرن بیعت لینے کے لیے مدینہ کے مسلمانوں کے پاس بھیجا۔ تو مدینہ کے مسلمانوں نے یزید کے خلاف احتجاج شروع کیا تو اس کے فوجیوں نے وہ ظلم ڈھایا کہ ہزاروں صحابہ کو مکہ اور مدینہ میں لگ بھگ 10,000 سے زیادہ، مکہ اور مدینہ میں 10,000 سے زیادہ صحابہ اور تابعین کو اس ظالم یزید نے قتل کروایا۔ کتنے کو؟ 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام اور تابعین اعظام کو مکہ اور مدینہ میں قتل کروایا۔ وہ ظلم ڈھایا کہ مسجد نبوی میں 3 دن تک گھوڑے بدھوائے، مسجد نبوی میں 3 دن تک گھوڑے بدھوائے، گھوڑوں سے پاخانہ پیشاب کروایا۔ 3 دن تک مسجد نبوی شریف کے اندر گھوڑے بدھے تھے، غلاظت پھیل رہی تھی، گندگی پھیل رہی تھی۔ ان کے جتنے فوجی تھے وہ سب جوتا چپل پہن کر کے مسجد کو روند رہے تھے، گھوڑے پاخانے پیشاب کر رہے تھے، مسجد میں ہر طرف نجاست ہی نجاست۔ 3 دن تک کرفیو جیسا ماحول رہا، 3 دن تک کرفیو جیسا ماحول رہا، کوئی گھر سے نہیں نکلا، اذان تک نہ ہو سکی، نماز تک نہ ہو سکی، جماعت تک نہ ہو سکی، کوئی مسجد میں 3 دن تک نماز پڑھنے نہیں گیا، اذان تک نہیں ہوئی، ادھر دیکھیے اقامت تک نہیں کہی گئی۔ سعید بن مسیب 3 دن تک بھوکے پیاسے رہ کر، ادھر دیکھیے ایک روایت میں ہے پاگل کی ایکٹنگ کر کے مسجد میں 3 دن تک رہے۔ بولو پاگل کی ایکٹنگ کر کے مسجد میں 3 دن تک سعید بن مسیب 3 دن تک مسجد میں ٹھہرے رہے۔ انہوں نے پاگل کی ایکٹنگ اس لیے کیا تاکہ یہ لوگ مجھ کو پاگل سمجھ کر چھوڑ دے، پاگل سمجھ کر مجھ کو بخش دے، لیکن وہ بالکل صحیح تھے، لیکن پاگل کی ایکٹنگ اس لیے کیا تاکہ یزید کے فوجیوں کے ظلم سے ہم بچ سکے۔ ان کا کہنا ہے کہ 3 دن تک مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، گھوڑوں سے پاخانہ پیشاب کروایا گیا، اذان بند رہی، نماز بند رہی، ہر طرف سناٹا رہا، کرفیو جیسا ماحول رہا، کوئی نماز پڑھنے نہیں آیا، کوئی اذان دینے نہیں آیا۔ میں اکیلے چپ چاپ نبی کے روضہ شریف سے لگ کر، نبی کے روضہ شریف سے لگ کر وہ حصہ جو نبی کے روضہ سے لگا ہوا ہے، مسجد نبوی کا وہ حصہ جو نبی کے روضہ شریف سے ملا ہوا ہے،
اس حصے میں جا کر کے میں نے 3 دن تک اکیلے نماز پڑھی. لیکن نماز کس طرح پڑھی, وقت کیسے پہچانا؟ میں تو باہر نکلتا نہیں کہ سورج دیکھ کر پتہ لگا سکوں, رات میں بھی نہیں نکلتا کہ ستاروں کو دیکھ کر وقت کا اندازہ لگا سکوں. ان کا کہنا ہے کہ میں نے 3 دن تک جو نماز پڑھی, کس طرح پڑھی, غور سے سنیے, آنکھوں میں آنسو آئیں گے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 دن تک اکیلے نماز پڑھی, لیکن کس طرح پڑھی, وقت کو کیسے پہچانا, وقت کو کیسے پہچانا. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 دن تک نماز اس طرح پڑھی, وقت کو اس طرح پہچانا. جب جب نماز کا وقت ہوتا, جب جب نماز کا وقت ہوتا, نبی کی قبر سے آذان کی آواز آتی. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 دن تک مسجد نبوی میں اکیلے نماز پڑھی. اپنی جان بچانے کے لیے 3 دن تک بھوکا پیاسا رہ کر, پاگل کی ایکٹنگ کر کے, پاگل کی نقل کر کے 3 دن تک مسجد میں میں رہا. ادھر دیکھیے, لیکن نماز نہیں چھوڑی. نماز کیسے پڑھی, وقت کیسے پہچانا؟ فرماتے جب جب نماز کا وقت ہوتا, روضہ رسول سے دھیمی دھیمی, ارے بولو, دھیمی دھیمی اذان کی آواز آتی. میں اذان کو سن کر سمجھ لیتا کہ فجر کا وقت ہو چکا ہے, عصر کا وقت ہو چکا ہے, مغرب کا وقت ہو چکا ہے. اس حدیث سے 2 باتیں معلوم ہوئی. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی, جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی قبر میں مر کر مٹی میں مل گئے, وہ پاگل ہے. ان سے کہیے توبہ کرو, موت موت میں فرق ہے. تمہاری موت, ہماری موت اور نبی کی موت میں فرق ہے. ہم لوگ مرتے ہیں تو مٹی میں مل جاتے ہیں, لیکن نبی کی موت صرف ایک آن کے لیے ہے, ایک پل کے لیے ہے. ورنہ وہ اپنی قبر میں اسی شان سے موجود ہے جس شان سے دنیا میں تھے, جیسے ہمیں حیات ظاہری میں دیکھا کرتے تھے, آج بھی قبر انور سے دیکھتے ہیں. اس حدیث سے 2 باتیں معلوم ہوئی کہ صرف نبی قبر میں زندہ نہیں, قبر میں زندہ ہونے کے ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں, اذان بھی ہوتی ہے. ارے زور سے بولو, نماز بھی پڑھتے ہیں, اذان بھی ہوتی ہے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والی. اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی, اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی, اگر یزید اچھا انسان ہوتا تو 10,000 سے زیادہ صحابہ کو قتل نہیں کرواتا, مسجد نبوی میں گھوڑے نہیں بدواتا. آپ سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ, اگر آپ کی مسجد میں لا کر کوئی گھوڑا باندھ دے, آپ برداشت کرو گے؟ ارے ہاتھ اٹھا کر بولو, برداشت کرو گے؟ اگر کوئی مسجد میں جوتا پہن کر چلے, گندگی پھیلائے, آپ برداشت کرو گے؟ تو اے مسلمان, وہ کتنے بے ایمان لوگ ہیں جو یزید کی تعریف کرتے ہیں, کہتے حق پر ہے, یزید رحمت اللہ علیہ ہے. اب پاگل کی اولاد, 10,000 سے زیادہ صحابہ کو قتل کرنے والا تم کہتے ہو حق پر ہے. فاطمہ زہرا کے بیٹوں کو 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھنے والا, بولو تم کہتے ہو کہ حق پر ہے. اہل بیت کو گالی دینے والے کو تم کہتے ہو حق پر ہے. وہ تمہارا طریقہ ہے, وہ تمہارا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ میرا حسین کل بھی حق پر تھا, آج بھی حق پر ہے, اور قیامت تک حسین حق پر رہے گا. حق پر وہی ہے جس میں شریعت کا رنگ ہے, باطل وہ ٹھہرا جس میں ضلالت کا رنگ ہے. میری طرف دیکھیے, کربلا کا واقعہ آپ لوگ سنتے آئے ہیں اور مرتے دم تک سنتے رہیں گے. وقت ختم ہو گیا, اس لیے اب میں معافی چاہتا ہوں. اب میں اپنی تقریر یہیں پر روک رہا ہوں. بس جہاں رہیے مسلمان بن کر رہیے. کربلا والے کو بھی یاد کیجئے تو کربلا والے کے بولو اس عمل کو بھی یاد کیجئے. اگر حسین چاہ لیتے
تو یزید کی بیعت قبول کر لیتے. زور سے بولو, اگر حسین چاہ لیتے تو یزید کی بیعت قبول کر لیتے, لیکن حسین نے بیعت قبول نہیں کی. جان تو دے دیا, سر تو دے دیا, پورا خاندان تو کٹوا دیا, لیکن یزید کی بیعت قبول نہیں کی. اور آپ کو سبق دیا کہ کسی ظالم کا سپورٹ مت کرنا, کسی غنڈے کا سپورٹ مت کرنا, کسی آتنکوادی کا سپورٹ مت کرنا. جو کسی مجرم کا سپورٹ کرے وہ بھی مجرم ہے, جو کسی ظالم اور ہٹلر کا سپورٹ کرے وہ بھی ظالم اور ہٹلر ہے, جو کسی غنڈے آتنکوادی کا ساتھ دے وہ بھی آتنکوادی ہے. مجرم تو خود مجرم, جو اس کا ساتھ دے, جو اس کی حمایت کرے وہ بھی مجرم ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, آباد رکھے, جلسے کو قبول فرمائے, مسجد کو بھی آباد رکھیے, گھر کو بھی آباد رکھیے, سینہ کو بھی آباد رکھیے. مسجد آباد رہتی ہے عبادت سے, اور گھر آباد رہتا ہے قرآن کی تلاوت سے, اور سینہ آباد رہتا ہے اللہ کی محبت, نبی کی محبت, اہل بیت کی محبت, صحابہ کی محبت سے. جہاں رہیے محبت کا چراغ سینے میں روشن رکھیے, ایمان پر قائم رکھیے. جس کا ایمان مضبوط وہ ہر جگہ مضبوط, اور جس کا ایمان کمزور وہ ہر جگہ کمزور. اللہ تعالیٰ میری اس تقریر سے آپ کو مالا مال فرمائے, اور اس تقریر پر اللہ رب العزت خود ہمیں اور آپ کو سب کو نیک عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. صلاۃ و سلام علیہ.